ہم معاشی استحکام کی جانب گامزن ہیں۔ جی ڈی پی گروتھ 2.7% رہی۔ پاکستان میں مہنگائی کی شرح اس وقت 4.6% ہے۔ درست سمت میں جا رہے ہیں۔ مہنگائی پر کامیابی سے قابو پایا۔ پالیسی ریٹ 22% سے کم ہو کر 11% پر آ گیا۔ وفاقی وزیر خزانہ نے قومی اقتصادی سروے کا اجرا کر دیا۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے محمد اورنگزیب نے کہا، جی ڈی پی کے تناسب سے قرضوں کی شرح 68 سے کم ہو کر 65% پر آ گئی۔ عالمی شرح نمو میں کمی آئی ہے۔ ہماری معاشی ریکوری کو عالمی تناظر میں دیکھا جائے۔ ملک کی مجموعی پیداوار میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ جی ڈی پی میں اضافہ معاشی ترقی کی علامت ہے۔ پاور سیکٹر میں وصولیاں ایک سال میں حوصلہ افزا ہیں۔ سرکاری ملکیتی اداروں کا نقصان 1 ٹریلین سے زائد ہے۔ نجکاری کمیشن نقصان کو کم کرنے کے لیے 24 اداروں کی فہرست مرتب کر چکا۔ اس سال جیسے آپ کو معلوم ہے we have announced a 2.7% growth for 2025۔ اگر آپ پاکستان کی انفلیشن کو دیکھیں، جو ہیڈ لائن انفلیشن یا سی پی آئی انفلیشن یہ 29% سے کراس کر گئی تھی 2023 میں، اور الحمدللہ now it's 4.6%۔ پالیسی ریٹ جب اس وقت ہم بات کر رہے تھے اس وقت 22% تھا، جو اب 1100 بیسس پوائنٹس ریڈیوس ہو چکا ہے۔ لیکن پاور سیکٹر ریفارمز کی اگر میں ذکر کروں تو اس میں جو ریکوریز ہیں they have been remarkable in terms of the progress that we have made in 1 year۔ اور اسی طرح انڈسٹریل ہاؤس ہولڈ انرجی ٹیرفس کو جو کاٹا گیا، جو بورڈز لگائے گئے ان ٹرمز آف دا ڈسکوز جو اب پرائیویٹ سیکٹر لیڈ ہیں اور پروفیشنل بورڈز ہیں، دیٹس مور امپورٹنٹ۔ اس میں جو گورننس میں بہتری آئی ہے اسی کی وجہ سے جو ریکوری بڑھی ہے، اور انشاءاللہ گوئنگ فارورڈ ڈسٹریبیوشن لاسز بھی کم ہوں گے۔ اسی طرح جو این ٹی ڈی سی کو 3 کمپنیوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا گیا، وہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ قدم تھا تاکہ ہم جو ایک باٹل نیک ہے ان ٹرمز آف ٹرانسمیشن اس کو ہم بہتر بنا سکیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ سرکاری اداروں کا خسارہ 1000 ارب روپے سے زائد ہے۔ سب سے پہلے نقصانات کو روکنا ہے، پھر مسائل حل کریں گے۔ ٹیکس ٹو جی ڈی پی 5 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ ترسیلات زر 38 ارب ڈالر تک جانے کا امکان ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ 1.9 ارب ڈالر سرپلس رہا۔ انکم ٹیکس فائلرز 37 لاکھ سے تجاوز کر گئے۔ ہائی ویلیو فائلرز میں 178% اضافہ ہوا۔ پینشن اصلاحات میں کنٹریبیوٹری سسٹم لاگو ہو چکا۔ گردشی قرضے کو ختم کرنے کے لیے بینکوں سے 1.27 ٹریلین روپے کا معاہدہ کیا گیا۔ ٹیکسیشن کے سلسلے میں اصلاحات ہیں اور وہ آپ کے سامنے ہیں، اور اس میں جب جاؤں گا کہ اس کے ثمرات کیا آ رہے ہیں اس کے بارے میں ذکر کروں گا۔ لیکن جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہیز ہٹ اے 5 ایئر ہائی، جو ابھی 1.275 ٹریلین سرکولر ڈیٹ کی جو ریزولوشن ہے جو بینکوں کے ساتھ سائن کی گئی ہے، از گوئنگ ٹو گو اینڈ پلے اے ویری امپورٹنٹ رول۔ اسی طرح جو پینشن ریفارم ہے، پینشن ریفارم کی بڑی بات ہوتی ہے کہ اس میں کچھ نہیں ہوا، اور پینشن ریفارم میں ہم ڈیفائن کنٹریبیوشن کی طرف جا چکے ہیں۔ تو اگر میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بات کروں تو جولائی سے اپریل 25 اس فسکل ایئر میں we had a surplus of $1.9 billion compared to $1.3 billion deficit last year۔ IT exports کا خاص طور پہ $3.1 billion is a big jump، اور اس میں بھی جو فری لانسرز نے کمایا ہے اور جو انہوں نے ارن کیا ہے is close to $400 million۔ Remittances like inflation has been an outstanding story۔ وہ آپ کے سامنے ہے کہ $31 billion سے تجاوز کر گئیں، 31% انکریز ایئر آن ایئر، اور $4.1 billion تو ریکارڈ نمبر تھا ان مارچ۔ بٹ ان شاء اللہ تعالیٰ وین وی کلوز جون یہ 37 اور 38 بلین ڈالر کے درمیان ہماری اوور آل ریمیٹنسز ہوں گی۔ انڈیویجول فائلرز ڈبلڈ ٹو 3.7 ملین فائلرز۔ ہائی ویلیو فائلرز آلسو انکریز بائی 178%۔ ممالک ہیں جنہوں نے ہمیں ہیلپ کی، ہمارے فرینڈلی کنٹریز، آر بائیلیٹرل پارٹنرز، لیکن آلسو آر ملٹی لیٹرل پارٹنرز۔ مالیاتی ادارے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، آر بائیلیٹرل پارٹنرز آر اسٹینڈنگ ود us on the economic front as well، because economic security is absolutely critical as we move forward۔ It's a very, very critical component of the national security as we go forward۔
گندم کی پیداوار میں 9.8% کمی 31.8 ملین ٹن سے کم ہو کر 28.9 ملین ریکارڈ کیا گیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بتایا کہ سبزیوں کی پیداوار میں 4.1% اضافہ، دالوں کی پیداوار میں 14.1% کمی ریکارڈ کی گئی، کپاس کی پیداوار 3.7% کم رہی۔ یہ درست بات ہے، کیونکہ اگر ایگریکلچر ووڈ ہیو گرون ایٹ دا سیم ریٹ، تھوڑا سا ایک بیس ریٹ کا بھی آتا ہے، لیکن اگر یہ گرو کرتا تو یہ جو بات ہے کہ ہمارا اوور آل جو گروتھ ریٹ ہے جو 2.7% پہ آیا would have been closer to what we had targeted. So agriculture grew at 0.6%. Livestock again went up by 4.7%. Target ہمارا 3.8 تھا. Poultry sector did extremely well, growing at 8.1%. Fisheries, forestry, they also grew. Fruits, vegetables, canola, etc. Collectively, اس میں onions بھی ہیں, potatoes بھی ہیں, grew by 4.8%. لیکن جو ہماری میجر کراپس ہیں وہ 13.5% سے نیچے گئیں، اور اب اس میں کاٹن بھی ہے، میز ہے، ویٹ ہے، اینڈ دیٹس واٹ لیڈ ٹو اے 0.6% ڈیلٹا آن دا ایگریکلچر سائڈ۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ پاکستان کو IMF کی حالیہ قسط میں مشکل کا سامنا تھا۔ بھارتی ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے اس میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ عالمی مالیاتی ادارے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بھارتی ایگزیکٹو بورڈ نے پوری کوشش کی کہ پاکستان کو IMF سے قسط نہ ملے۔ موڈیز اور فچ نے پاکستان کے حوالے سے اقتصادی آؤٹ لک میں بہتری کی ہے۔ ہماری افواج پاکستان نے اپنا لوہا منوایا ہے۔ IMF کی قسط ہمیں ملی ہے۔ دیکھیں، دس از اگینسٹ مینی آڈس۔ انڈین ایگزیکٹو ڈائریکٹر اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ جو IMF کی میٹنگ ہونی تھی اس سے پہلے کہ پہلے تو یہ میٹنگ ہونا، اور اگر یہ ہو جائے تو یہ ایجنڈا پہ آئٹمز نہ رہے۔ موڈیز کا جو آؤٹ لک امپروو ہوا ٹو پازیٹیو۔ جو بین الاقوامی ادارے ہیں انہوں نے جس قسم کا ہمارے پہ اعتماد کا اظہار کیا، جس طرح ہماری افواج پاکستان بڑی زبردستی سے اور بڑی انہوں نے اپنی جو لوہا منوایا ہے اقوام کے آگے ان ٹرمز آف گیٹنگ اے ریئل ون اگینسٹ انڈیا، اسی طرح جو اکنامک محاذ پہ ایک جنگ چل رہی تھی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے ایک غیر ملکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا ہے کہ بھارت کی سنتاس معاہدے کی معطلی عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان نے واضح کیا پانی روکنا اعلان جنگ تصور ہوگا۔ پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی ریاست ہے۔ پاکستان نے امن کا پیغام دیا۔ حاجیوں کی وطن واپسی کا آپریشن 10 جون سے شروع ہوگا۔ پہلی پرواز 10 جون کو شب 11:50 پر جدہ سے راولپنڈی آئے گی۔ یہ حج پرواز 11 جون کو صبح 3 بجے اسلام آباد پہنچے گی۔ پہلی پرواز سے مختصر دورانیے کا حج کرنے والے 307 عازمین وطن واپس پہنچیں گے۔ 11 جون کو 8 پروازیں حجاج کرام کو لے کر پاکستان پہنچیں گی۔ حج پروازیں اسلام آباد، لاہور، ملتان اور کراچی آئیں گی۔ حج آپریشن 10 جولائی کو تمام حاجیوں کی وطن واپسی پر مکمل ہوگا۔ حج فلائٹ آپریشن کے ایک ہفتے بعد مدینہ منورہ سے بھی پروازوں کا آغاز ہو جائے گا۔ ایک ماہ جاری رہنے والے فلائٹ آپریشن میں سرکاری اسکیم کے 88,390 حاجیوں کو وطن لایا جائے گا۔ پاکستان کی سرکاری، نجی اور سعودی ایئر لائنز حج آپریشن میں حصہ لیں گی۔ پنجاب میں نان رجسٹرڈ ریسٹورنٹ اور شادی ہالز کی رجسٹریشن کا فیصلہ۔ چھوٹے بڑے ریسٹورنٹ اور شادی ہالز کی رجسٹریشن کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ریسٹورنٹ اور شادی ہالز کی رجسٹریشن کے فیصلے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ٹیکس بڑھانے کی تمام تجاویز مسترد کر دیں۔ ٹیکس نہیں، ٹیکس نیٹ ورک بڑھائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی متعلقہ اداروں کو ہدایت۔ کہا، ٹیکس بڑھا کر عوام پر بلا وجہ بوجھ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ عام آدمی پر مالی بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ 2 لاکھ روپے تنخواہ لینے والا ٹیکس دیتا ہے اور کروڑوں آمدن والا ٹیکس نہیں دیتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر صفائی عملے میں تحائف کی تقسیم۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے سینئر پارلیمنٹرین طاہرہ اورنگزیب کے ہمراہ تحائف تقسیم کیے۔
सफाई अमले ने पाकिस्तान जिंदाबाद और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज जिंदाबाद के नारे भी लगाए। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब ने वर्कर से खिताब करते हुए कहा कि तोहफा वज़ीर आला मरीम नवाज की तरफ से शाबाश है। ईद उल अज़हा पर पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन क्लीनअप हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का विजन और कारकर्दगी दीगर सूबों के लिए मिसाल बन चुकी है। तनकीद की बजाय एक दूसरे से सीख कर अवाम की खिदमत का मुकाबला होना चाहिए। मीडिया मैनेजमेंट भी तभी हो सकती है जब फील्ड में कारकर्दगी हो। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर सफाई अमले में तहाइफ की तकसीम। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब ने सीनियर पार्लियामेंटेरियन ताहिरा औरंगज़ेब के हमरा तहाइफ तकसीम किए। सफाई अमले ने पाकिस्तान जिंदाबाद और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज जिंदाबाद के नारे भी लगाए। कराची के इलाके माड़ीपुर में ट्रक अड्डे के करीब केमिकल के गोदाम में लगने वाली आग बुझा दी गई। कूलिंग का अमल जारी है। मजीद बता रहे हैं हमजा गिलानी। इस वक्त हम लोग माड़ीपुर न्यू ट्रक अड्डे पर मौजूद हैं और मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि कूलिंग का अमल तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। आग पे मुकम्मल तौर पे काबू पा लिया गया है और फायर ब्रिगेड का अमला इस वक्त मुतहरिक है। आग बुझाने में मुसलसल मसरूफ़ है। 4 घंटे के बाद दूसरे दर्जे की आग को बिल आखिर काबू कर लिया गया। रेस्क्यू टीमें यहाँ मौजूद थी। फायर ब्रिगेड की तकरीबन यहाँ पर 5 गाड़ियाँ थी और अभी भी इस वक्त मौजूद है 5 गाड़ियाँ और आग बुझाने का अमल मुसलसल हमने देखा है इन 4 घंटों में। बिल आखिर केमिकल फैक्ट्री में जो आग लगी थी उस पर काबू पा लिया गया है। जब आग जल रही थी तो अंदर जो ड्रम्स जो थे वो फट रहे थे और उसके जो ज़र्रात हैं और उसके जो केमिकल्स के जो ड्रम्स हैं वो बाहर आकर गिर रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पे रोड को बंद कर दिया गया था। सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी। फायर टेंडर्स अंदर मौजूद थे, मुस्तकिल आग बुझाने में मसरूफ़ थे। तमाम अमला मुतहर्रिक रहा है और बिल आखिर आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। जी।